من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے آپس میں لڑنے والے دو بھائیوں یا دو قوموں کے درمیان اصلاح اور صلح صفائی کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایک بات یہاں یاد رہے، مسلمان چاہے وہ حق پر ہو یا ناحق پر، اگر ایک دوسرے سے وہ لڑائی اور جنگ کر رہا ہے تو اسلام سے خارج نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے اندر سب کے سب مسلمان تھے، بہت سارے صحابہ کرام اس میں تھے، تابعین تھے، آپس میں ان کے اندر جنگ ہوئی تھی۔ اگرچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اولا بالحق تھے، حق انہی کی طرف تھا، مگر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تعویل کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو اصلی خلیفہ تھے برسر پیکار تھے، بعض لوگ اس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے بیٹے یزید کو نعوذ باللہ جہنم میں پہنچائے بغیر چین نہیں لیتے، جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے۔ تو اگرچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق تھے، مگر جو ان کے ساتھ تھے یا جو دوسرے صحابہ کرام یا تابعین اور مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، دونوں مومن تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں اقتتلوا لڑ پڑیں، قتلا یقتلو کے معنی قتل کرنا، اور اقتتلا کے معنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، جھگڑنا، لڑنا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ رب العالمین نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اس سے خطاب ان لوگوں کو کیا ہے جو ان دونوں لڑنے والے گروہوں میں سے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ
مسلمانوں دو مسلمان ہوں یا دو گروہ ہوں، دو جماعت ان کی ہو، آپس میں لڑنے والوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خبر ملی کہ قبا والے آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے پتھر پھینکا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ تو اگر دو مسلمان یا مسلمانوں کے دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ صلح صفائی کی کوشش کریں، نہ یہ کہ دونوں طرف لوگوں کو بھڑکائیں اور ان کے لڑنے اور قتل کرنے، ایک دوسرے کو مارنے سے مزہ لیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح صفائی ہو گئی ہے مگر ایک جماعت یا ایک آدمی اب دوسرے کے خلاف چڑھائی کر رہا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر دونوں میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، لیکن جب تک وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تم کسی کی طرفداری نہ کرو بلکہ اصلاح اور صلح صفائی کی کوشش کرو۔ صلح صفائی ہو جانے کے بعد جس کی طرف سے زیادتی ہو اب اس سے لڑو اور اس کا پنجہ توڑنے اور ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صلح صفائی ہو جانے کے بعد اگر ایک جماعت یا ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کے خلاف جنگ کرو، لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ یعنی اگر طاقت ہے تو، اور طاقت نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طاقت ہو تو آپ زور بادو سے باغی جماعت کو روک دیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن فَاءَتْ، اگر حق کی طرف یہ دوسرا گروہ پلٹ آئے، اصلاح صلاح صفائی کے بعد بھی کسی نے زیادتی کیا اور آپ کے دخل اندازی سے اگر وہ باز آ جائے تو کیا کرو؟ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان دونوں جماعتوں یا دونوں آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ اس سے پہلے کرا چکے ہو، دوبارہ پھر کرا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، کسی کی طرفداری نہیں، جو حق ہو اسے بیان کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اس کے صفات علیہ میں سے ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محبت کی صفت سے متصف ہے، یعنی محبت بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لڑنے والے یا صلح صفائی کے بعد جن لوگوں نے زیادتی کی بہرحال وہ مومن ہی ہیں، بھائی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ اخوین تھا، اخ کے معنی ایک بھائی اور اخوان کے معنی دو بھائی، اور چونکہ بین مضاف ہے اس لیے اخوین ہوا، اور کاف کی طرف اخوین مضاف ہے اس لیے نون گر گیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ غور کریں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے دو لڑنے والے گروہوں کے درمیان اصلاح
कराने का हुक्म दिया, اور جب ان میں آپس میں صلح صفائی ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اب ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر زیادتی نہ کرنے پائے، اگر ایسا کرے تو اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اور یہ کبھی نہ بھولو کہ لڑنے والے دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں تو بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ تو اسے ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بھائیوں کے درمیان کسی طرح کا اختلاف، انتشار، فتنہ پیدا کرنے سے ڈرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سخرا یسخرو کے معنی مذاق اڑانا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہلے مردوں کو خطاب کیا، اس کے بعد پھر عورتوں کو الگ سے، حالانکہ عام طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ خطاب مردوں سے ہوتا ہے، عورتیں ان میں داخل ہوتی ہیں۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کے کا ارادہ کرو، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ مذاق وغیرہ عورتوں کے اندر یہ صفت مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو پہلے بیان کیا، ان کو روکا، اس کے بعد عورتوں کو الگ سے روکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے مذاق نہ اڑائے، دیندار بے دین کا مذاق نہ اڑائے، مالدار غریب کا مذاق نہ اڑائے، تندرست و توانا کمزور اور بیمار کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مذاق اڑانے والوں سے وہ بہتر ہو، یا آج بہتر نہیں ہے تو کل بہتر ہو سکتا ہے۔ آج کا غریب کل مالدار ہو سکتا ہے، آج کا بے دین کل دیندار ہو سکتا ہے، آج کا کمزور اور توانا کل تندرست اور توانا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اس کے بعد فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جن کا ایک بہن مذاق اڑا رہی اپنی بہنوں کی، وہ بہنیں آج ہی اس سے بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں، یا کل اس سے بہتر ہو جائیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ یہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمز اور حمز کا تذکرہ سورہ حمزہ کے اندر گزر چکا ہے۔ کسی پر عیب لگانا آنکھوں کے اشارے سے یا زبان سے یا ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے، اس کو حمز اور لمز کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، ہر عیب لگانے والے اور ہر عیب لگانے والے کے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پر عیب نہ لگاؤ، نہ تو زبان سے اور نہ تو اشارے سے۔ لیکن بسا اوقات یہ ہوتا کہ ایک آدمی مشہور ہے اپنی اسی کنیت سے جس کے اندر بظاہر کوئی عیب پایا جاتا ہے لیکن اسے برا نہیں لگ رہا، جیسے اعرج، لنگڑا، بعض روات حدیث کے روات میں سے اعرج ہیں، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اسی نام سے وہ مشہور ہیں، انہیں برا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تو اپنے آپ کو برا بھلا کہو، نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ،
اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ولا تلمزوا اخوانکم، بلکہ اس لیے کہا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ پر، اپنے لوگوں پر، اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کے اپنے جسم و جان کی طرح سے ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تو برے ناموں سے پکارو۔ قبیلے بنو سلمہ جو قبیلے خزرج کی ایک شاخ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے عام طور پر ان میں سے اکثر لوگوں کے نام دو ہوتے تھے، ایک اچھا نام ایک برا نام، یا کنیت بری ہوتی تھی۔ جب اسے کسی ایسے نام سے پکارا جاتا جو اسے برا لگتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ یہ نام اسے پسند نہیں ہے، تو اسی موقع پر آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، مثلا کسی کو آپ نگڑا کہیں، اندھا کہیں، کانا کہیں، کبڑا کہیں، یہ سب غلط بات ہے، اللہ کہ ان میں سے کسی لفظ سے وہ مشہور ہو، اس کو برا بھی نہ لگے تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے نام سے، اس کے برے نام سے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العالمین فرما رہا ایمان لانے کے بعد یہ فسق و فجور کی بات غلط ہے، یعنی زبان سے جو آپ کسی کو لان تان کر رہے ہیں، آپ کسی کی عیب جوئی کر رہے ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ یہ فسق کا کام ہے، برائی کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کہ تم مومن ہو، ایمان لے آئے ہو، تو یہ برا نام کسی کو دینا، برے نام سے پکارنا، یہ فسق اور فجور ہے اور بہت بڑا عیب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے ان حرکتوں سے توبہ نہ کی، ایک بھائی کا مذاق اڑانے سے، ایک بہن کا مذاق اڑانے سے، ایک بھائی یا بہن کو برے نام سے پکارنے سے، یا ایک بھائی اور بہن کے عیب جوئی کرنے سے جس نے توبہ نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ مگر اس کے باوجود بہرحال وہ مسلمان برقرار رہیں گے، البتہ گنہگار مسلمان، اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں کا سخت مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور، لوگوں کی برائی بیان کرنے والا، ادھر ادھر پہنچانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ وعید کے طور پر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں اسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ سورہ حجرات یہ آداب ہی آداب پر مشتمل ہے۔ اللہ رسول کا ادب کیسے بجا لانا چاہیے، ایک بھائی کے ساتھ دوسرے بھائی کو کس طرح پیش آنا چاہیے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے حقوق کا کس طرح سے لحاظ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی آدمی سے کچھ بگاڑ ہے، کوئی بات ہوئی ہے، اگر وہ کہیں دوسرے سے ہم کلام ہے اپنی مصلحت سے متعلق، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو میری برائی کر رہا ہے، یا اور کوئی بدگمانی آپ کریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت سارے گمانوں سے بچا کرو۔ اس کے معنی یہ کہ بعض گمان ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن بدگمانی یہ غلط ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض یہ گمان یہ گناہ ہیں، یعنی گناہ کا سبب۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کا عیب مت تلاش کرو، اس لیے کہ آپ کسی کا اگر عیب تلاش کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین آپ کا بھی عیب لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا، یا دوسرے لوگ پھر آپ کے عیب جوئی کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور ہر کوئی
آپ کے اندر کون خرابی ہے، کون کمی ہے، وہ تلاش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں ایاکم والظن، بخاری شریف کی روایت ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ نے فرمایا گمان سے بچوں، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپ سوچتے کچھ اور ہیں، حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اور نہ ٹوہ لگاؤ، نہ جوسی جاسوسی کرو، نہ دھوکے سے خرید و فروخت میں بولی بڑھاؤ۔ تناجش کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سامان نہیں لینا ہے مگر اس کی قیمت بڑھانے کے لیے آپ بولی لگا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی، کسی نے 10 روپیہ لگایا تو آپ اس پر 20 لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کو لینا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس دکاندار کے سامان کی قیمت بڑھانی ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، نہ ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، نہ ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، دبر سے تدابرو ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سب کے سب بھائی بھائی بن کے آپس میں مسلمان، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، اے وہ لوگ جو زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، آپ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کی لغزشوں کے پیچھے پڑو، نہ ان کے، اس لیے کہ جو ان کی لغزشوں کے پیچھے پڑے گا اور انہیں برا بھلا کہے گا، عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کی عیب کے پیچھے پڑے گا تو پھر اللہ رب العالمین اسے اس کے گھر کے اندر بدنام کر دے گا، بے عزت کر دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کے شعور کا خیال رکھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل غیبت، تو آپ نے فرمایا ذِکْرُکَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کو یا اس کی صفت دوسرے سے بیان کرو کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند آ جائے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر بھائی کے اندر واقعی برائی ہو، کہا اگر برائی ہے تبھی تو غیبت، اور برائی نہ ہو تو الزام تراشی ہے، فقط بہتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے غیبت کی مثال بہت بری دی ہے، فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو؟ وہ زندہ ہو، زندہ ذبح کریں تبھی آپ نہیں کھا سکتے، کہ جائے کہ مر چکا ہے، نعوذ باللہ اس کی لاش سڑ چکی ہے اور آپ اب اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، جو لوگ دوسرے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں، ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اپنے نیک اعمال برباد کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، بدگمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ البتہ کبھی ایسا کہ کوئی آدمی بہت مشہور ہے برائی کے اندر، تو اس لیے آپ لوگوں سے اس کی برائی بیان کر دیں تاکہ لوگ اس سے احتیاط کریں۔ مسلمان کے طور پر، مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں سے قرض مانگتا اور لوٹاتا نہیں، تو آپ دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ اسے احتیاط کرنا، یہ پیسہ لے کے پھر لوٹاتا نہیں ہے، تاکہ پھر بعد میں کہیں جھگڑا لڑائی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ رب العالمین بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب الرحیم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی
بشری کمزوری کی بنیاد پر کسی نے کسی بھائی کی غیبت کر دی، کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا، کسی کو گالی گلوچ دے دیا، تو پھر وہ توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الناس، جب اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مذاق سے روکا، مرد ہو یا عورت، ایک مسلمان کو کسی کی عیب جوئی یا برے نام سے پکارنے سے روکا، ایک مسلمان کو کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے سے کوریدنے سے روکا، غیبت سے روکا، آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم جس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو یا جس کی برائی دوسروں سے بیان کر رہے ہو، آخر وہ تمہارا ہی بھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم سب کو ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، یعنی آدم و حوا علیہم السلام سے۔ تمہاری اصل کیا ہے؟ مٹی ہے، اور پیدا کہاں سے ہوئی ہو؟ حوا کے بطن سے، آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائلا، اور ہم نے تمہارے درمیان قومیں اور قبیلے بنا دیے۔ قبائل یہ قبیلہ کی جمع ہے، اور شعوب یہ شعب کی جمع ہے، قوم۔ وجعلناکم شعوبا وقبائلا، کوئی انصاری ہے، کوئی خان ہے، کوئی خیاط ہے، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی کسی سے کم ہے یا نیچا ہے، لیکن اس لیے صرف تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ فلاں قبیلے کے انصاری ہیں یا خیاط ہیں یا چودھری ہیں یا خان ہیں، بس صرف یہ پہچان کے لیے۔ ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلیں اور تمہارا جسم نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم کالے ہو، گورے ہو، خان ہو، خیاط ہو، انصاری ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ رب العالمین کسی کو خیاط ہونے کی وجہ سے یا انصاری ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ کمتر نہیں ہے، بلکہ کمتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرے نہ، ایمان نہ لائے۔ آپ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان بنی ہاشم کے کتنے لوگ حالت کفر پر مر گئے، قریش والے کیسے کیسے۔ مکہ ہی کے اندر ابو جہل، ابو لہب، یہ سب قتل ہوئے، ہاشمی اور قریشی تھے، قریشی اور ہاشمی بھی تھے۔ اور وہیں پر بلال حبشی کو وہ مقام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے آگے آگے ان کی چپل اور کھڑاؤں کی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ اچھا ہے کون برا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، مؤمن تقی و فاجر شقی، انتم بنی آدم و آدم من تراب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے،
آدمی دو ہی قسم کے ہیں، متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو متقی مومن بنائے، آمین۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں اور اپنا فخر و غرور ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہیں، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ ڈھکیلتے رہے ہوں گے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر باخبر ہے اور جاننے والا، اور جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اللہ رب العالمین کا مقرب ہے اور کون اللہ رب العالمین کا مقرب نہیں ہے۔ ہم یہیں پر آج کا درس بند کرتے ہیں، اور وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں، کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو کر سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔ رمضان میں تو یہ بند رہے گا یہ درس، لیکن ہم لوگوں کا فرقان والا چلے گا۔ ہمارا جمعرات اور جمعہ کو ہے، جمعرات اور جمعہ۔ ماہ رمضان میں ہمارا یہ درس بند رہے گا، البتہ ہم لوگ مرکز الفرقان میں پورا ماہ تقریباً عصر کے بعد افطاری سے 15 منٹ پہلے تک قرآن تفسیر کا درس رکھتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ پورے رمضان میں ہم لوگ قرآن مجید کو ختم کر دیں۔ کئی ساتھی ہیں جس میں جمعرات اور جمعہ کو میرا درس ہوتا ہے، باقی اور ساتھیوں کا دوسرے دن۔ تو ہر دن عصر کے بعد سے لے کے افطاری سے 15 منٹ پہلے تک، 20 منٹ پہلے تک ہمارا یہ درس جاری رہے گا انشاءاللہ، پہلی رمضان سے تقریباً 28ویں رمضان تک، عصر کے بعد اور افطاری سے 15-20 منٹ پہلے تک۔ پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ درس اس طرح سے اسٹارٹ ہوگا۔ میرے خیال سے کوئی سوال نہیں ہے، ہاں بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تیاری کیجیے ابھی جماعت نماز سے پہلے، تاکہ نکل جائیں، جماعت نماز پڑھیں جماعت سے۔ ابھی تقریباً 8-10 منٹ باقی ہے اذان میں۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگ شریک ہیں؟ 17 لوگ تھے۔ اچھا، پہلے تو بہت تعداد ہوتی تھی۔ جی